ٹنگ وہ کہے گا امی کی زبان کون سی ہے؟ آپ نے کہنا خبردار میری امی نے گل کی تھی، میں نہ گل کروں، میری زبان پوچھے نا، میری امی کی زبان کیوں پوچھتے ہیں؟ مادر کہتے ہیں فارسی زبان میں ماں کو، آپ کی مادری زبان کیا ہے، امی کی زبان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی امی کی زبان کیوں پوچھ دے ہو، میری زبان پوچھو۔ وہ کہے گا نہیں، آپ کی امی کی زبان اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کی امی بولتی تھی۔ ایم رائٹ؟ مدر ٹنگ، مادری زبان، اس لیے بچہ وہ بولتا ہے جو اس کی امی بولتی تھیں۔ دا فرسٹ یونیورسٹی از لیپ آف مدر۔ لینگویج کسے سیکھی ہم نے؟ دودو ہم بولتے تھے۔ دودھ بولنا کس نے سکھایا؟ ابو بولنا کس نے سکھایا؟ امی بولنا کس نے سکھایا؟ پنتھا۔ پنکھا بولنا کس نے سکھایا؟ بل بولنا کس نے سکھایا؟ امی نے سکھایا۔ چچا، پھپھو، خالہ، نانا، نانی، دادا، دادی، پلنگ، چادر، بستر کس نے سکھایا؟ روٹی کس نے سکھایا؟ امی نے سکھایا۔ دا فرسٹ یونیورسٹی از لیپ آف مدر۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کا بہترین تحفہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جب شادی ہوگی بچے ہو ہی جائیں گے۔ دس از اے نیچرل پروسیجر، یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے۔ جب شادی ہوگی بچے ہوں گے۔ اب باپ کو، اب بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ جب میں شادی ہوگی بچے ہوں گے، بچے کس ماں کی گود میں جائیں گے، وہ بچے کو کون سی کہانی سنائے گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ میری جو گھر والی ہے میرے بچے حافظ قرآن بن جائیں، اور ماں جو ہے وہ بچے کو سوشل میڈیا کی کہانی سنا رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو بچہ پیدا نہیں ہوا، باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، اسلام اس وقت سے گائیڈ کر رہا ہے کہ تمہیں شادی کہاں کرنی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ کا بہترین تحفہ اپنی اولاد کے لیے یہ اچھی تربیت ہے۔ تو جتنی اچھی تربیت والد کرے گا، تو اسلام کمپلیٹ کمپریہنسو مذہب ہے، پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد تک کے اصول اسلام بیان کر رہا ہے۔ اب بتائیے، میرے ساتھ پچھلے سال میں آیا تھا تو انڈونیشیا کے اسلامی بھائی تھے، آج میں آیا ہوں تو میرے ساتھ بنگلہ دیش اور نیپال کے اسلامی بھائی ہیں۔ اب بتائیے، ہم پیدا ہوئے، چلو ایک اللہ کی نظام ہے، لیکن ایک شخص دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب دنیا سے جانے والے کا پروٹوکول دیکھیں اسلام میں، دنیا سے جانے والے کا پروٹوکول ان اسلام، کسی اور مذہب میں جائیں کوئی جلا دیتا ہے، کسی اور مذہب میں جائیں وہ جسم کے پارچے اتار کر، بوٹیاں اتار کر گدوں کو کھلاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوگا جو دوسرے ملک سے آئے ہیں، گدوں کو کھلا دیتے ہیں، کسی ملک میں گڑھے میں پھینک دیتے ہیں، کسی ملک میں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، بندہ فوت ہو جائے۔ اسلام میں بندہ فوت ہو جائے پروٹوکول کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب فوت ہو جائے تو اس کے قریب تکلیف دہ چیزیں دور کر دیں۔ کیا جی؟ گھر میں تصویریں ہوں، کتا ہو، جس بندے نے غسل نہیں کیا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسے دور کر دیں۔ پھر اس کے قریب قرآن پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ اگر فوت ہو جائے، روح نکل جائے، اس کی آنکھیں نرمی کے ساتھ بند کر دیں۔ اب اس کو، چونکہ حدیث پاک میں آیا موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے، موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ پاک سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ پاک بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ پاک بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جب ہم اسلام میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ جلدی کی جائے، جلدی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے، اس کے بال نہ کاٹے جائیں، اس کے ناخن نہ کاٹے جائیں، اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، اس کے جسم کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی زندہ بندے کو ہوتی ہے، اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ نرمی کے ساتھ غسل دیں۔ کیوں؟ نہلائیں، آج یہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، پروٹوکول ہے اس کا۔ اس کو پانی سے غسل دیں، اس کے بعد اس کو نئے صاف ستھرے کپڑے پہنائیں، پھر اس کو خوشبو لگائیں، پھر خوشبو لگا کر، ہمارے یہاں رواج ہے اس کو پھول بھی لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد گاڑی پہ لاد کے، ریڑھی پہ لاد کے، نو کندھوں پہ لاد کے لے، جھٹکا نہ لگے،
تکلیف نہ ہو. کیوں؟ یہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو جو کندھے پہ اٹھا کے 40 قدم چلے گا اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. جو اس کے جنازے میں ساتھ چلے گا، جنازہ پڑھے گا، واپس آ کر اس کو کوئی برائی نہیں کرے گا، اللہ پاک اس بندے کی بخشش کر دے گا. نیک آدمی کو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے جنازے میں شریک سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. پروٹوکول ہے. پھر کندھے پہ اٹھایا، پھر قبرستان لے گئے، پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر. نماز جنازہ پڑھی. اللہم اغفر لحینا، یا اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی، ومیتنا، ہمارے فوت شدہ کی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، جو یہاں موجود ہے ان کی، جو غائبنا، جو یہاں نہیں ہے ان کی، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کی، وکبیرنا، ہمارے بڑوں کی، وذکرنا، ہمارے مردوں کی، وانثانا، ہماری عورتوں کی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ میں جب تک زندہ رہوں اسلام پر زندہ رہوں. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب مجھے موت آئے مجھے ایمان پر موت آئے. یہ دعا کرے. اس کے بعد میت کو اٹھائے، قبر میں لے جائے. گڑے میں پھینک دے؟ نو 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 نو. پہلے خود اترے، اس کو ہاتھوں پہ لے، نرمی سے جا کے نیچے اتارے، قبر میں رکھے، چہرہ قبلے کی طرف کرے. مٹی ڈال دے؟ نو نو نو، گناہ مٹی ڈالنا. اس کے اوپر تختے رکھے گا، اس کے اوپر سلیب رکھے گا، میت کے اوپر مٹی ڈالنی. نانا اس کا پروٹوکول ہے، وہ رب سے ملاقات کو جا رہا ہے، مسلمان ہے. اس کے بعد قبر بند کر دی. اب دعا کرے. کتنی دیر ٹھہرے؟ سبحان اللہ. بزرگوں نے فرمایا کہ نئی جگہ ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، تھوڑی دیر رکیں. حدیث پاک میں کیا آیا؟ کتنی دیر رکیں؟ اتنی دیر میں جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو جائے، اس کا گوشت بن جائے، وہ تقسیم کر دیا جائے. مرنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد اتنی دیر قبر پر اس کے رشتہ دار رکیں. اونٹ ذبح ہو جائے، گوشت بن جائے، گوشت تقسیم ہو جائے، اتنی دیر رکے. اب چند گھنٹے تو لگتے ہوں گے نا اس کام میں، چند گھنٹے رکے، نئی جگہ دل لگی جائے گا. اس کے بعد پھر پیچھے ہٹیں، 40 قدم دور جا کے پھر دعا کریں، یا اللہ اس کو نئی جگہ اس کا دل لگا دے، یا اللہ بخشش کر دے. اس کے بعد اس کی قبر کا پروٹوکول کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی جلتے ہوئے انگارے پر پاؤں رکھ دے، اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھے. اس کی قبر کی بھی عزت ہے. اس کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کر سکتے. جو مرد اس کی برائی کرے گا، اللہ اکبر، وہ بھی برا. تو اب مجھے بتائیے اتنا پروٹوکول کس مذہب میں؟ اتنی عزت کہاں ہے؟ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ مسلمان بنایا ہے. میلاد ہوتے ہیں، دنیا بھر میں میلاد منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے عاشقان رسول الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرتے ہیں، آپ کے خصائص بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن کی باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں. الحمدللہ آج بھی عاشقان رسول نے اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے. الحمدللہ اسلام کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا بیان کیا گیا ہے. آج ابھی میں آنے سے پہلے کسی جگہ مشورے میں تھا اس مسجد میں، اس سے آنے سے پہلے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی بچی کی شادی تھی. انہوں نے مجھے کہا یافر بھائی میں تھوڑی دیر 5-10-15 منٹ رکا ہوں گا. میں آیا تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ جس کے اللہ پاک بیٹی عطا فرماتا ہے، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، فرشتہ اس گھر میں آتا ہے، فرشتہ اس گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے یہ کمزور جان ہے، جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، اللہ کی مدد قیامت تک اس بندے کے ساتھ رہے گی. اسلام میں عورت کا مقام، اسلام میں بیٹی کا مقام، اللہ کی مدد قیامت تک اس کے ساتھ رہے گی. اس کے بعد اللہ اکبر، جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے پرورش کی، نکاح کر دیا، یہ 2 بیٹیاں جہنم کی آگ کے میں 2 بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں. پھر حدیث پاک میں فرمایا بڑی برکت والی ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. اب بتائیے اسلام میں عورت کا مقام.
اسلام نے کہاں گائیڈ نہیں کیا، کہاں گائیڈ نہیں کیا؟ اگر میں گھریلو فیملی سٹرکچر کی طرف بات کروں تو اللہ کا کرم ہے، والدین کے حقوق بیان کیے۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے اندر بوڑھے ہیں۔ جاپان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بوڑھے 100 سال عمر ہے، 70 سال میں ریٹائر ہو گئے، اب 30 سال تک انہوں نے پیسے دینے ہیں اس کو گھر بیٹھے۔ ٹھیک ہے جی، اب گورنمنٹ کے پاس نئے یوتھ ہے کو نہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ یہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی بوڑھوں کو کرنا کیا ہے، پیسے دینے گورنمنٹ نے 30 سال تک۔ چائنا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بوڑھے۔ کینیڈا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بوڑھے، یوتھ نہیں ہے۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کا پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کس بات پر؟ کہ پچھلے سال 50,000 بوڑھے لوگ اس لیے مر گئے کہ اس نے کیئر نہیں کی، کسی نے ان کو توجہ نہیں دی، کہ 50,000۔ اور اسلام کا نظام کتنا کمپریہنسو ہے، سبحان اللہ۔ بچی پیدا ہوئی، رہائش، سیکیورٹی، کھانا پینا کس کے ذمے؟ باپ کے ذمے۔ باپ نے گرو کی، پرورش کی، اس کو خوشخبری ملی، اس نے نکاح کر دیا، اب کھانا پینا رہائش سیکیورٹی کس کے ذمہ ہو گئی؟ شوہر کے ذمہ ہو گئی۔ اب یہ شوہر کمزور ہو گیا، شوہر بوڑھا ہو گیا، اب کھانا پینا رہائش نہیں دے سکتا، سیکیورٹی نہیں دے سکتا، بوڑھا ہو گیا نا۔ اب ماں بھی بوڑھی ہو گئی، عورت بھی بوڑھی، زوجہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ زوجہ آگے بچوں کے ذمہ ہے۔ اب بچوں کو کہا گیا کہ جو اپنی ماں یا باپ کو ایک محبت بھری نگاہ کے ساتھ دیکھے گا، اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ٹول کیا دیا؟ اگر اولاد خدمت کرے تو ٹول کیا دیا اسے، یعنی اس کو فضیلت کیا دی؟ اسے فضیلت یہ دی کہ ماں باپ اولاد کے حق میں جو بھی دعا یا بد دعا کریں گے قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست ماں باپ کے پاس ایج ہے، ایڈوانٹیج ہے، جو دعا کریں وہ قبول ہے اولاد کے حق میں۔ اب بتائیے کہ اسلام میں بوڑھے مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ماں باپ تو جنت میں جانے کا سبب ہے، ماں باپ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، کہ باپ جس سے راضی اس کا رب بھی راضی، جس کے ماں باپ بچے سے راضی اس کا رب بھی اسے راضی، یہ تو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ پھر آگے دیکھیں ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کئی ملکوں میں بچی پیدا ہو تو آپ کے سامنے کیا اثر ہوتا ہے؟ چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے۔ اور اسلام میں تو الحمدللہ خوشخبری ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہو، بیٹیوں کو برا نہ کہو۔ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیاں بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ اس طرح رشتوں میں جائیں تو رشتہ داروں کے ساتھ حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ عقائد میں جائیں تو زبردست ترین عقائد، اللہ کی پہچان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی ہمیں، اور اللہ کا کرم ہے ہمیں بہترین اسلام نے سسٹم دیا۔ عبادات کا نظام دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہترین کلیئر کٹ ہمیں سوچ عطا فرمائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں۔ اور پھر اگر ہم چلتے ہیں حقوق العباد کی طرف تو بہترین اسلام میں ہر راہ چلنے والے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اسلام نے اس کو بیان کیا، بلکہ راہ چلنے والے جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ پچھلی بار آپ کا اجتماع ادھر ہوا تھا، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو لوگ گزرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی تو پلیز آپ وہاں نہ کریں، مسجد میں کریں، میدان میں کریں، گراؤنڈ میں کریں، شادی ہال میں کریں، راہ چلتے لوگوں کا راستہ نہ روکیں کہ کوئی ایمرجنسی میں ہے، کوئی جلدی میں ہے، گھر جا رہا ہے اور پہلے بیچارہ تھکا ہوا ہے، 10-12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے افسروں کو جھٹکے کھا کے وہ واپس آیا ہے، اب وہ گھر آ کے کیے یار۔ اچھا کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، نہ ہو، بالفرض نہیں ہے، گھر جانا حق ہے سب کا، تو ہم یہ نفلی کام کر رہے ہیں، کمپیل مجبور تو نہیں کر سکتے کہ اس کو سنو۔ تو لہٰذا میری ریکویسٹ کی تھی، آپ کی بہت مہربانی کہ ایک سیپریٹ اللہ پاک نے جگہ دی ہے تو اس جگہ پر اجتماع ہو رہا ہے، کبھی بھی راہ چلتے کا رستہ نہ روکیں، کبھی بھی نہ روکیں۔ کیوں؟ رستے کے بھی حقوق ہیں، نگاہ چلتے ہر رستے میں اسلام نے بیان کیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں کی طرف نہ اٹھاؤ، نیچے رکھو اپنی نگاہیں، مردوں سے مسلمان مردوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھیں، قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو مردوں نے نگاہیں، اگر عورتیں آ رہی ہیں ان کو حکم ہے کہاں کب نکلنا ہے کب نہیں نکلنا ہے، کیسا لباس پہننا ہے، کیسے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، یہ اسلام نے ان کو بتایا ہے۔ مردوں کو کیا کہا ہے؟ مردوں کو کہا ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھیں، تو ہمیں نگاہیں جھکانے کا حکم ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم معاملات کو دیکھیں، معاشرے میں لوگوں سے ملنے کو دیکھیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟
اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے کو عزت دیا کرتے تھے. ہر آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ مجھے عزت مل رہی. آج بدقسمتی کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں وہ کیا ہے؟ مسکرانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آنے والے کو ویلکم کرنا، آنے والے کو عزت دینا. یہ آج ہمارے سے سنتیں دور ہو گئیں. ہاں آج ہمارے درمیان ایک ہے، وہ ہے کسٹمر کیئر کا کورس. وہ کس نے کرنا ہے؟ ہوٹل مینجمنٹ والوں نے. وہ کس نے کرنا ہے؟ جس نے 100 روپے کا برگر 1000 روپے کا بیچنا ہے. کیونکہ کون ہے جس نے 200 روپے کا پیزا 500 روپے 2000 کا بیچنا ہے؟ وہ کسٹمر کیئر کا کورس کرے گا. کس سے کرنا ہے؟ وہ کرے گا جو ایئر لائن انڈسٹری سے ہیں، جنہوں نے ادھر سے ادھر تک لے جانا ہے تو تھوڑا 2 لاکھ روپیہ کرایہ دو. وہ کسٹمر کیئر کا کورس کریں گے. وہ مسکرائیں گے. سر کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی سر. یس سر پلیز. سر پلیز آپ فرمائیے. جی جی اچھا جی سر. اوکے سر. تھینک یو ویری مچ سر. ویری مچ ویری مچ. اب وہ 1000 روپے کا برگر 100 روپے کا برگر یہاں سے ملتا ہے. 100 روپے کا برگر یہاں سے ملتا ہے. اس برگر والے کو کہیں کہ یار ایک برگر دینا. نوٹ کون سا ہے؟ 1000 روپے کا. اگر پانی کا اگر لے کے آؤ پان لے کے آؤ پانی میرے بیٹھے ہیں پان لے کے آؤ. ہز ایٹیٹیوڈ. اور اگر آپ کسی وہ بڑا سا لکھا ہوتا ہے بڑی ساری دکان پہ چلے جائیں، کسٹمر کیئر کے کورس کیے ہوں گے. میں آئی ہیلپ یو سر؟ جی سر ایک برگر سر اور ایک کافی سر. اوکے سر تھینک یو 2000 سر. بندہ کہتا ہے یار مکہ کلونی سے لیتے ہیں تو 100 روپے کا، یہ تھے 2000 روپے کا. اس نے پھر آگے جانا ہے نیکسٹ. اب پلیز پے نیکسٹ ونڈو پہ جانا. اس نے پلیز 2000 روپے پے کر دے. پے کی رسید لی. رسید اگلے جا کے انہوں نے کہا کلیکٹ یور آرڈر. آپ نے آرڈر کلیکٹ کیا. اب اس نے سوچنا ضرور ہے کہ 100 روپے کا برگر میں نے 2000 روپے میں لیا ہے. لیکن اس نے کہنا یار ایک گل فائدہ ہوئی ہے، مجھے کبھی میرے چھوٹے بھائی نے سر نہیں کیا، انہیں 10 باری سر کہتا ہے. 10 باری اس نے سر کہہ دیا مجھے. تو اب مجھے بتائیے کسٹمر کیئر کے اصول، چونکہ مجھے بتایا گیا کہ بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں، مجھے بتایا گیا کہ دکاندار بھی لوگ ہیں، مجھے کسٹمر کیئر کے اصول بھی بیان کرنے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے. دیکھنے والے کو مسکرانا. اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ جب 2 مسلمان ملیں آپس میں مسکرائیں، نگاہ لوٹنے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسلام کا اصول ہے. لیکن آج جس کو پیسے ملیں گے وہ مسکرائے گا، باقی تو نہیں مسکرائیں گے. کیوں بھائی مسکرائیں خام کہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت مسکرایا کرتے، مسکرائی جاتے تھے. حضور نے پوچھا آپ اتنا مسکراتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی دیکھا. جب وحی نازل ہوتی تھی جو چہرے پر اثرات تاثرات بدل جاتے تھے، اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے جاتے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیے میرے نبی کی سنت ہے مسکرانا. اور آج اسمائلنگ فیس، افسوس نو. حالانکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ مسکراتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، وہ بیماریوں سے بچتا ہے. سٹریس مینجمنٹ یعنی دماغ پہ جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، جو انزائٹی ہے وہ دور ہوتی ہے. چہرہ دماغ کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے، تصویر اچھی ہو جاتی ہے، ذرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے مسکرانا. لیکن افسوس آج مسکراہٹ نہیں. کسٹمر آتے ہیں لیکن افسوس کسٹمر کو ویلکم نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں انوائرمنٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں آئیں تشریف لائیں، چلے کسٹمر کو آپ کہتے ہیں جی ہم ویلکم کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ویلکم جس طرح کرنا چاہیے. آپ کو میں کسٹمر کیئر کا اصول عرض کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. ہم سب مکے مدینے جائیں. لاہور سے مدینہ شریف کا ٹائم کتنا لگتا ہے جہاز میں؟ 5 گھنٹے. کتنا؟ مدینے جائیں جدے جائیں کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر ہے. اگر اکانومی کلاس میں سفر کریں تو اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہے 1,00,000 روپے کا، 1.25 لاکھ کا، 1,10,000 1,20,000 اکانومی کلاس. اور اگر بزنس کلاس میں جائیں تو فرسٹ کلاس میں اس کا کرایہ ہے 3.5 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے. جو اکانومی کلاس میں جائے گا وہ 5 گھنٹے میں پہنچے گا. جو بزنس کلاس میں جائے گا وہ 2 گھنٹے پہنچ جائے گا. جی نہیں. اچھا اس کا جہاز کوئی اور ہوگا؟ نہیں، وہ کسی اور ایئرپورٹ سے جائے گا.
नहीं वो किसी और एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, उसी जहाज में जाना है, 5 घंटे लगने हैं, वही जहाज है, तो उसका लाख रुपया, उसका 4 लाख रुपया क्यों? बिजनेस क्लास में इकोनॉमी क्लास में फर्क क्या है? सिर्फ बिजनेस क्लास में ये है कि आप जब काउंटर पे जाएंगे, यस प्लीज, थैंक यू सर, प्लीज प्लीज, आपको 5 किलो 10 किलो वजन ज्यादा अलाउ है, अब प्लीज आइए प्लीज। उसके बाद प्रायोरिटी दी उन्होंने, उसके बाद गेट पर इकोनॉमी क्लास वाले को कहा प्लीज 25 चार्ली, ठीक है ओके, आपकी सीट नंबर, अब प्लीज गिव दो स्ट्रेट एंड देन राइट इज योर सीट, और जाके भाई होते। बिजनेस वाले को कहना सारी दरवाजे के साथ ही आपकी सीट। इकोनॉमी क्लास वाले ने जाके वह पानी मांग लें, उन्होंने कहा जी आफ्टर टेक ऑफ। बिजनेस क्लास वाले ने मांगना नहीं है, अभी सीट पे बैठ रहे हैं तो उसका सामान पकड़ने हाथ से रख देना उन्होंने, और साथ मांगे बगैर जूस आ जाए, आप जूस पिए। उसके बाद गरम गरम वो क्या वाइट टॉवल्स फोल्ड ऐसे करके नहीं, फ्रेश तौलिया निकाल के, मेरा भी था पता नहीं किधर गया, तो आप लें गरम टॉवल से, गरम गरम ऐसे गीले गीले टॉवल से अपना चेहरा फ्रेश करें। उसके बाद सारा इकोनॉमी क्लास वाले के प्लास्टिक के चमचे, प्लास्टिक की छुरियां हैं जहाज के अंदर, और जो बिजनेस क्लास वाले हैं स्टेनलेस स्टील के चमचे हैं, स्टेनलेस स्टील की छुरियां हैं, और बाकी प्लेटें हैं उनके लिए। ओके ठीक है, उतरने लगेंगे सब पहले आप आए। बिजनेस क्लास वालों ने इकोनॉमी क्लास को रोक देना, बिजनेस क्लास वालों पहले आ जाना। लो जी ये प्रोटोकॉल है, 4 लाख रुपये लोग देते हैं जी, देते हैं ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप अखलाक से बात करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, ग्राहक को इज्जत देते हैं, वो लाख रुपए वाली चीज 4 लाख में खरीदने के लिए तैयार है। 1 लाख वाली चीज 4 लाख में लेने के लिए आप सर कह देंगे। ये बात की बात है कि जो बर्गर इधर बेच रहा है मोहल्ले के अंदर, उसका बर्गर ज्यादा फायदेमंद है या जो बड़ी दुकान वाली जो 1000 रुपए का बेच रहा है उसका ज्यादा फायदेमंद है? ये डॉक्टर से पूछिएगा कि जिसने 12 बजे चिकन खरीदा है, 2 बजे घर आके धोया है, 3 बजे उबाला है, 4 बजे उसको तार तार किया है, 5 बजे टिक्की बनाई है, 6 बजे बर्गर बेचने आ गया है, 7 बजे बर्गर खा गया है बंदा, 10 बजे पतीला समेट के घर बेच के धो के घर चला गया बंदा, और जिसने टिक्की 2 महीने हो गए फ्रीजर में रखी हुई है, वो टिक्की गर्म करके दिया, बताइएगा ये 1000 रुपए वाला बर्गर फायदेमंद है या 10-100 रुपए वाला? ये डॉक्टर से पूछिएगा आप कौन सा फायदा। हम ये समझते हैं जो 1000 रुपये का है ये जो दोपहर को लाया ना और शाम को बेच के विला हो गया, ये ज्यादा सेहत के लिए अच्छा है। जो 1 महीने से फ्रीजर में पड़ा वो अच्छा नहीं। बहरहाल ये तो अपने अपने ज़हन की बात है, साइकी की बात है, जो इश्तिहार दिखाया सोशल मीडिया पे हम उसके पीछे चल पड़े। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आने वाले को इज्जत दे, आने वाले को इज्जत दे। एक सहाबी नबूवत के 23वें साल ईमान लाया, नबूवत के 23वें साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, सारा कमरा भरा हुआ था, जूतों वाली जगह बैठ गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने वाले को चादर अपनी उतार के अता फरमाई, फरमाया इस पर बैठ जाओ, इस पर बैठ जाओ। वो सहाबी ने चादर ली, चूमी, आंखों से लगाई, अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी क्या जरूरत कि मैं आपकी चादर पर बैठ जाऊं। लेकिन इतने खुश हुए, जहां सिद्दीक़ अकबर हैं, जहां फारूक आजम हैं, जहां उस्मान गनी हैं, जहां मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हैं, उनके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इज्जत दी, मुझे इज्जत दी, आने वाले को प्रोटोकॉल दिया। काश हम इज्जत देने वाले बने, इज्जत देने वाले बने। हम में से कई ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं। मैं इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड के अंदर मैंने देखा कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। तो मैंने कहा इनको क्या हो गया? पता चला साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, ये डिप्रेशन का शिकार हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं, तलाक का रेशो 51% है, 100 शादियाँ होती 51 तलाक हो जाती है। तो मैंने डिस्कस किया, कस्टमर केयर पर बात की उनसे, फिर मैंने कहा कि आप में से पाकिस्तानी ज़्यादातर जो पाकिस्तान में, जो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जो बाहर के मुल्कों में ज़्यादा टैक्सी चलाते हैं, अपनी आमदन बढ़ाने के लिए, काम जो भी करें टैक्सी भी चलाते हैं। तो टैक्सी जब ड्राइवर आता है, ग्राहक, आप नीचे उतरते हैं? कहते हैं जी हम नीचे उतरते हैं। फिर मैंने कहा उसका सामान पकड़ते हैं? कहते हैं जी सामान पकड़ते हैं। मैं क्या कहते हैं? हम कहते हैं हेलो
میں کہا پھر اس کے بعد کہتا ہے مسکراتے ہیں. میں کہا پھر سامان ڈگی میں رکھتے ہیں, کہتا ہے ڈگی میں رکھتے ہیں. میں کہا پھر دروازہ کھول کے کہتا ہے اس کو بٹھاتے ہیں. میں کہا کہ اس کے ہاتھ میں جوس یا بوتل ہو گر جائے, وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے سوری 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 ایم سوری. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نو پرابلم, اٹس اوکے, اٹس اوکے, کوئی گل نہیں, خیر ہے. اس کے بعد پھر اس کی منزل آتی ہے. میں کہا پھر کیا کرتے ہیں, کہتا ہے جی دروازہ کھول کے اس کو اتارتے ہیں, سامان اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. میں کہا پھر کیا کہتا ہے, کہتا ہے بائے بائے. پھر میں کہا کتنے پیسے دیتا ہے, 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ. میں نے کہا یہ جو آپ گاہک کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, آتے ہوئے اترتے ہیں, سامان پکڑ کے رکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, اگر وہ گاڑی گندی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم سوری, آپ کہتے ہیں سو کے, پھر اتار کر مسکرا کر بائے بائے کر کے رخصت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کے لیے گاہک سے یہ سلوک کیا, کبھی زوجہ سے سلوک کیا ہے؟ کبھی گھر میں زوجہ آئی, دروازہ کھول کے چیزیں پکڑی, کبھی پانی پلایا, کبھی زوجہ سے غلطی ہوئی معاف کیا, کیا صبر کیا, اٹس اوکے کہا, نہیں کوئی گل نہیں, خیر ہے پھر کی ہو جائے, کبھی کہا نہیں. تو میں نے کہا جب بیوی کو گاہک جتنی بھی عزت دینی ہے آپ نے, تو نے کی کہا وسنا کی میں تھا. ایک شخص کی بخشش ہو گئی, ایک شخص, اسلام کیسا دین ہے سنیے, ایک شخص کی مغفرت کر دی گئی. اس سے پوچھا مرنے کے بعد یا اللہ میرے ساتھ کیسے ہوا, اسے بتایا گیا کہ تیری زوجہ نے کھانے میں ایک دن نمک زیادہ ڈال دیا تھا, تو نے اسے معاف کر دیا, چونکہ تو نے میری بندی کو معاف کر دیا لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا. نرمی کرنی ہے, شفقت کرنی ہے, مسکرانا ہے. اور حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کروں تو اللہ اکبر, صحابہ سے انداز, ملنے کا انداز, ویلکمنگ انوائرمنٹ, دل جیتنے کا انداز. حضور علیہ السلام کی مجلس میں جو کوئی بھی ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا نبی علیہ السلام سب سے زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں. کیا آج ہمارا انداز ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے؟ نہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کسی کو برا کہنا, کسی کو معاذ اللہ چھیڑ دینا, کسی کو, یہ سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا ہمارا اخلاق. بدقسمتی تھے, مراسیوں سے لوگ کام سیکھ رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ. پہلے تو ہوتا تھا the first university is lack of mother, باپ سے لوگ اخلاق سیکھتے تھے, ماں سے لوگ سیکھتے تھے. اب 2.5 سال کا بچہ پیپر لگا کے فیڈر لے کے اسکول چلا, اور ٹیچر جو پڑھا رہی ہے وہ سوشل میڈیا پڑھ کے آئی کہانی سنا رہی بچوں کو. اور بھائی اس سے اچھی تو ماں تھی اس کی, تو کہانی تو سناتی اس کو, اور پیار تو کرتی, کھلاتی تو صحیح اس کو. اور بچے کو ماں سے دور کر دیا ہم نے, بچے کو ماں کی گود سے دور کر دیا, لیپ آف مدر سے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں سکھا رہی ہے. آج دعوت اسلامی ہمارے پاس ہے, اس کے کورسز ہوتے ہیں, مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک ٹیلی تھون ہے. دعوت اسلامی کا 10,000 روپے کا یونٹ ہے, چندہ مہم ہے. 15 نومبر سے 15 دسمبر تک ماہ مدنی قافلہ ہے. انشاءاللہ الکریم بہت بڑا اجتماع انشاءاللہ فیضان مدینہ کانا میں ہوگا, اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری صاحب انشاءاللہ فیضان مدینہ کانا میں بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم. کب؟ 15 نومبر کو, 15 نومبر بروز جمعہ انشاءاللہ نگران شورا سنت و برائے اجتماع میں بیان فرمائیں گے فیضان مدینہ کانا. میری درخواست آپ تمام اسلامی بھائیوں سے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ جوائن کریں, دعوت اسلامی کو جوائن کریں. دعوت اسلامی کسٹمر کیئر کے اصول بھی سکھا رہی ہے, زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھا رہی ہے, بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی سکھا رہی ہے. اچھا دیکھیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ بزنس مین ہو سکتے ہیں, سرکاری ملازم ہو سکتے ہیں, ریلوے کا بھی قریب ہے یہاں سے, ریلوے ملازم ہو سکتے ہیں, سرکاری ملازم ہو سکتے ہیں. لیکن آپ بتائیے وہ تو 8 گھنٹے کا پروفیشن کتنی دیر کا ہے؟ اگر کوئی وکیل ہے کتنے گھنٹے کے لیے؟ 8 گھنٹے کے لیے. صحافی ہے کتنے گھنٹے کے لیے؟ 8 گھنٹے کے لیے. ڈاکٹر ہے کتنے گھنٹے کے لیے؟ 8 گھنٹے کے لیے. 8 گھنٹے کے بعد وہ ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, ایک بھائی ہے, ایک شوہر ہے, ایک داماد ہے, ایک دوست ہے, ایک بزنس پارٹنر ہے, ایک ہمسایہ ہے, ماموں ہے, چچا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, خالو ہے, پھپھا ہے. آپ دیکھیں ہماری لائف کے کتنے ڈائمنشنز ہیں. وہ شوڈ کمپلیٹ ان ایوری ایکسپیکٹ. ہمیں ہر ایک پہلو سے مضبوط ہونا ہے. یہ نہیں ہو کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, شوہر ناکام ہے, طلاق ہو گئی. وکیل بہت اچھا ہے, بیوی صاحبہ گھر چلی گئی. وکیل بہت اچھا ہے, سارے ہم سائے تانگ ہیں. یا ہم دکاندار بہت اچھا ہے, لوکی ڈاکو کہنے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ ہو کمپلیٹ, ہو شوڈ کمپلیٹ ان ایوری, پوری لائف کے اندر بالکل کمپلیٹ ہونا چاہیے. اچھا داماد ہونا چاہیے, اچھا دوست ہونا چاہیے, اچھا بھائی ہونا چاہیے, تاجر دیانتدار. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سچا دیانتدار تاجر قیامت میں صدیقین, انبیاء, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
صدیقین اور انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سچا دیانتدار تاجر۔ اب سچا سچ بولنے والا اور دیانتدار، کسی کو دھوکہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کو مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کریکٹر بلڈنگ کی کردار سازی دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ الحمدللہ 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس دعوت اسلامی کے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہے، مدنی چینل ہے، کورسز ہیں، ہفتہ واری سنت و بڑے اجتماعات ہیں، الحمدللہ مدنی قافلے ہیں، دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے پاس اسکولنگ سسٹم موجود ہے، نرسری سے لے کر دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تک دعوت اسلامی کے پاس ایجوکیشن دنیاوی، ناظرہ، حفظ، درس نظامی، آگے اسپیشلائزیشن ان فقہ، اسپیشلائزیشن ان حلال فوڈ اینڈ اسپیشلائزیشن ان حدیث اینڈ اسپیشلائزیشن ان دعویٰ۔ اس کے بعد پھر مفتی کورس ہے، دارالفتاء اہل سنت ہے، فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں، بہت سارے شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شرکت کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔